یہ حروف تہجی کا دو حروف آپ کے سامنے ہم آج لکھا ہے، جس کا نام ہے تو زو. ہندی میں لکھا ہے تو زو، اور پھر اس کے ملانے والے شکل کو آپ دیکھیے لکھا ہے. اس کی دو شکلیں ہیں. پہلے شکل کو آپ دیکھیے، جس طرح تو لکھتے ہیں ویسے لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ وہ تھوڑا نیچے کی طرف آیا ہے، نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور دوسرے کو دیکھیے، وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے. دونوں میں یہی فرق ہے، دونوں شکل میں یہی فرق ہے. تو زو کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل وہ ہے جو نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو آپ یاد رکھیے گا، تو زو، 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 تو زو. اب دیکھیے، جب آپ کو یہ یاد ہو گیا کہ یہ دونوں حرف کا نام الگ الگ ہے، تو زو، یہ شکل میں ایک ہے لیکن نام میں فرق وہ صرف نقطہ کی وجہ سے ہے. زو میں ایک نقطہ ہے اور تو میں نقطہ نہیں ہے. تو جو شکل تو کا ہوگا وہی شکل زو کا بھی ہوگا. جیسے دیکھیے، پہلے شکل کو دیکھیے، یہ ادھر نیچے آیا ہے، اس کو ایسے بڑھا دیا، یہ ہو گیا طرف. دوسرے شکل کو دیکھیے، یہ یہاں سے آیا، اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اوپر کھینچ دیا، یہ ہو گیا طاق. سمجھا؟ تو جو حرف اوپر سے نیچے کی جانب آتا ہے اس میں یہ دوسرے شکل کو ملا دیتے ہیں، اور جو نیچے کی طرف جائے گا تو اس میں پہلا شکل ملائیں گے. جیسے طرف، طاق. اب طوطا اگر لکھیں گے تو پہلا شکل دیں گے، بطن لکھیں گے تو پہلا شکل دیں گے. سمجھا؟ طاہر لکھیں گے دوسرا شکل دیں گے، باطل لکھیں گے دوسرا شکل دیں گے. تو اس طرح سے میں نے اس کا استعمال ہے. تو یاد رکھیے، تو زو، 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 تو زو. طرف، طاق. طاہر لکھیں گے دوسرے شکل کو، طرف لکھیں گے پہلے شکل سے، تی لکھیں گے پہلے شکل سے، طوفان لکھیں گے پہلے شکل سے. تو اس طرح سے پہلے شکل کا استعمال ہے. اب دوسرے کو دیکھیے، طاق، باطل، معطل، مطلقاً. سمجھا؟ اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ فرق کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، نہیں
تو جیسے تیسے آپ لکھ دیں گے تو لوگ وہی پڑھے گا جو آپ لکھیں گے وہی پڑھے گا، لیکن جو حروف تہجی کے ملانے کا شکل ہے، جو اس کا جس حرف سے ملانے کا ہے، وہ اس لحاظ سے غلط ہو جائے گا. سمجھا نا؟ یہ یاد رکھیے آپ. اور اس کے لیے کیا ہے کہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ یاد رکھیے، تو زو، 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 تو زو. اب زو کو دیکھیے آپ، جیسے آپ لکھتے ہیں پہلے شکل کو ملایا ظہر، دوسرے شکل کو جب ملائیں گے ظاہر. دیکھیے آپ، یہ آسان ہے، صرف آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھیں گے فوراً لکھیں گے. سمجھا؟ آپ سمجھیں گے فوراً لکھیں گے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت. یہ ہوا تو زو، 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 تو زو. طرف طاق، ظہر، ظاہر. سمجھا؟ ظہر، ظاہر. تو اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں. مثال کے طور پر تو بہت سارے الفاظ نہیں بتائے جا سکتے ہیں، لیکن اشارہ آپ کو کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے استعمال کریں گے. آپ اس کو اس طرح سے استعمال کریں گے، یہ بطور آپ کو اشارہ کیا جاتا ہے، مثال دے کر کے مطمئن کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تو زو، 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 تو زو. طرف طاق، ظہر، ظاہر. سمجھا نا؟ اب اس کو پھر سے الگ سے دیکھیے آپ. جیسے آپ لکھیں گے طوفان،
جیسے لکھیں گے باطل، سمجھا؟ جیسے آپ لکھتے ہیں ظروف، ظاہر لکھتے ہیں نا. تو اس طرح سے یہ لکھا جاتا ہے. جیسے ذل لکھتے ہیں، الف نہیں دے کے لام میں ملا دیں گے، جیسے تو میں ملایا. تو یہ ہے تو زو. تو زو ہندی میں بھی لکھا ہے تاکہ آپ ہندی کو پڑھ کر کے اردو کو سمجھ جائیں. تو زو، 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 تو زو. طوفان باطل، ظروف ظاہر. اگر مظہر لکھیں گے پہلا شکل دیں گے، سمجھا؟ اب جیسے یہ ظہور لکھا، یہ پہلے شکل کا استعمال ہے، سمجھا؟ پہلے شکل کا استعمال ہے. تو نام اس کا ہے تو زو، تو زو، تو زو. جیسے بد زن، بد زن، بد زن، بد زن. ظہور بد زن. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حروف کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ سیکھنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. تو زو، 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 تو اس کو سلاوا دیجیے گا. تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو
جو تو جو تو جو تو جو تو جو طاہر باطل طوفان ظروف ظاہر ظہور بدزن طوفان باطل ظروف ظاہر ظہور بدزن. تو اس طرح سے آپ استعمال دیکھ رہے ہیں. تو کے شکل کو دیکھیے. آپ اس کے پہلے سات زاد لکھا ہے. سات کا جو شکل ہے صرف اتنے کو آپ رہنے دیجیے اور اوپر سے ایک الف دے دیجیے یا لاٹھی دے دیجیے, بس تو ہو جائے گا. یہ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. یہ بنانا بہت آسان ہے. اور تو جو تو جو تو جو تو 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 جو 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 تو تو جو تو تو جو تو جو تو جو طوفان باطل ظروف ظاہر ظہور بدزن. اب یہ بھی ضروری ہے آپ لکھنے کا مشق کریں, جب دیکھیں کیسے لکھا جاتا ہے. اب دیکھیے تو کیسے لکھتے ہیں. یہاں اس کو رکھیے, آپ یہاں سے اس طرح لایا اور اس حساب سے لایا کہ اس میں سٹنا چاہیے. یہ ہو گیا, سمجھا. یہ اس طرح سے ایسے لائیں گے, اس میں سٹنا چاہیے. یہ سٹے گا تب یہ صحیح ہوگا. یہ سٹے گا تب صحیح ہوگا, سمجھا. یہ سٹے گا تبھی صحیح ہوگا, چاہے وہ ساد لکھیں یا تو لکھیں, سمجھا. یہی ہے, یہ ہے, اور یہاں آ کے ملتا ہے یہ, سمجھا. یہ ضروری ہے لکھنے کا. پھر سے دیکھیے آپ, یہ تو لکھنے کا طریقہ, یہ طریقہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ تو کے شکل کا جہاں منہ آگے سٹتا ہے اوپر سے الف لا کر کے وہیں آپ کو سٹانا پڑے گا. وہاں سٹائیں گے تو وہ صحیح بھی ہوگا اور خوبصورت بھی ہوگا, اور ادھر ادھر دیں گے تو وہ خوبصورت نہیں ہوگا. لوگ پڑھنے کے لیے وہی پڑھے گا لیکن وہ خوبصورت بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ کے اندر شفافیت آنی چاہیے اور وہی چیز آنی چاہیے سامنے جو صحیح ہے, سمجھا. یہ ہے تو جو 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 تو جو
تو زو، تو زو۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ کو تو زو لکھنے کا مشق بھی ہو گیا، شکل بھی آپ جان گئے اور نام بھی آپ جان گئے۔ لکھنا کیسے ہے؟ تو اور زو میں فرق صرف نقطے کا ہے، اور اس کے ملانے کا جو شکل آپ کو نیچے دیا ہے، پہلے شکل میں نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرے میں اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے، بس یہی ہے۔ اب اس کو ہم لکھتے ہیں، لکھنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہوا غلطی، یہ ہوا غلطی، سمجھا؟ یہ ہوا باطل۔ یہ دونوں میں دو شکل ملا ہے۔ اب دیکھیے، نذیر، نذیر، یہ ہے ظاہر۔ یہ دونوں حروف کو آپ کے سامنے ملا دیا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور سمجھ جائیں، جان جائیں۔ تو آپ اس کو یاد رکھیے، غلطی، باطن، ظاہر، نظیر، غلطی، باطن، ظاہر، نظیر۔ اب آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ کے سامنے آتا جائے گا، سمجھا؟ آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ آپ پڑھتے جائیے، آپ یہاں آپ کو نیا نیا ملے گا اور آپ سیکھتے جائیے گا، سیکھتے جائیے گا۔ تو یاد رکھیے، تو زو، 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 غلطی، باطن، نذیر، ظاہر، سمجھا؟ جیسے آپ بدزن بھی لکھتے ہیں، ذل بھی لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہ تو ہم معنی دار لفظ لکھ کر کے آپ کو بتا دیا۔ اب ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کے دیکھیے۔ جیسے تو کو رے میں ملانا ہوگا تو اس طرح سے لکھیں گے، تو کو واو میں ملانا ہوگا تو اس طرح سے ملائیں گے، تو کو دال میں ملانا ہوگا تو اس طرح سے ملائیں گے،
تو کو نون ملانا ہوگا تو اس طرح سے ملائیں گے. تو کو میم میں ملانا ہوگا تو اس طرح سے ملائیں گے. تو کو یہ میں ملانا ہوگا تو اس طرح سے ملائیں گے. تو کو سین میں ملانا ہوگا تو اس طرح سے ملائیں گے. سمجھا؟ یہ ہے. تو کو صاد میں ملانا ہوگا تو اس طرح سے ملائیں گے. اس طرح سے ملے گا. یہ سمجھا؟ یہی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانے کا شکل. تو آپ یاد رکھیے اس طرح سے جب ملائیں گے آپ تو یہ اب نقطہ دیں گے تو آپ کو جو کا لکھنا ہے تو جو کا نقطہ دیں گے. تو کا لکھنا ہے تو کا نقطہ نہیں دیں گے. اس طرح سے یہ حرف جو ہے آپ کو لکھنے کے لیے آ جانا چاہیے. اب تو زو 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 تو زو. اب اس کو مٹاتے ہیں پھر سے. اس کو مٹا کے لکھتے ہیں. اب جیسے تو زو تو جی تو قاف تو لام. یہ دیکھیے آپ اس طرح سے ملا ہے. دونوں شکل ہے. تو جیم پہلا شکل ہے. تو بے تو لام تو قاف یہ دوسرا شکل ہے. تو یہ آپ یاد رکھیے. اسی طرح سے آپ کو ملانا پڑے گا لکھنا پڑے گا. یہ ہے تو زو تو زو تو زو تو زو تو زو. تب آپ لکھتے ہیں تج لکھتے ہیں تک لکھتے ہیں یا تک لکھتے ہیں. تل تل جیسے باطل پڑھتے ہیں لوگ تو اس طرح لکھتے ہیں. معطل پڑھتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے. اب معطل تو بیچ میں آیا. اب جیسے آپ لکھتے ہیں خطوط. دیکھیے لکھتے ہیں نا. جیسے آپ لکھتے ہیں سقوط. دیکھیے جیسے آپ لکھیں گے
غلط. تو اس طرح سے یہ دونوں کا استعمال ہوتا ہے. اب آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو زو سمجھ گئے آپ. اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ شروع سے آج تک جتنا آپ کو بتایا ہے حروف تہجی کا وہ بھی بتا دیں اور اس کے ملانے والے شکل کو بھی بتا دیں تاکہ بطور یاد دہانی یاد ہوتا رہے. جیسے دیکھیے الف ب پ ت ٹ س ج چ ہ دال ڈال زال. ر ز ز س ش سی صاد زاد تو زو. یہ حروف تہجی کا آج تک ہم اتنا حرف آپ کو بتا چکے ہیں. اس کی ترتیب یہی ہے: الف ب پ ت ٹ س جیم چ ہ خ دال ڈال زال ر ڑ ز سین شین سین شین صاد زاد تو زو. اب دیکھیے الف کا الگ سے ملانے کا کوئی شکل نہیں ہوتا ہے، وہ تنہا ہے. یہ بے دیکھیے آپ، یہ ملانے کا ایک شکل ہے اس کا، یہ بھی ملانے کا ایک شکل ہے، یہ بھی اس کے ملانے کا ایک شکل ہے، یہ بھی اور یہ بھی. یہ ہے اور اب جیم کو دیکھیں، یہ ہے اور یہ ہے. دال ڈال زال ر ڑ ز کا نہیں ہے. سین کو دیکھیں، یہ ہے اور یہ صاد صاد اور صاد. تو یہ اس کا ملانے کا شکل ہے. یہ آپ جانیے، اتنا شکل سے آپ ملا کے لکھ سکتے ہیں. آپ ملیں گے لکھیں گے: الف ب پ ت ٹ س ج چ ہ خ دال ڈال زال ر ڑ ز ز سین شین سین شین صاد زاد تو زو. اور بے کے شکل کو دیکھیے آپ. بے جو ہے ملانے والا 5 شکل ہوتا ہے، جیم کا 2، سین کا 3 اور صاد کا بھی 3 ہوتا ہے اور تو کا 2 ہے. اور یہ سب آپ کو ہم بتا چکے ہیں. جب آپ اس کو اچھے سے لکھیں گے اور تھوڑا سا غور کریں گے، تھوڑا آپ کو غور تو کرنا ہی پڑے گا، محنت تو کرنا ہی پڑے گا.
اور سوچنا بھی پڑے گا، لکھنا بھی پڑے گا۔ جب آپ یہ سب لکھ پڑھ کے، سوچ کر کے، غور کر کے آگے نکلیں گے تو پھر آپ کو لکھنا، پڑھنا، بولنا سب آئے گا۔ بولنے کے لیے تو آپ بولتے ہی ہیں۔ دوسری جگہ لوگ بولتا ہے اردو لیکن لکھتا ہے ہندی، پڑھتا ہے ہندی۔ کیوں؟ کہ یہ اردو بولنا جو ہے وہ ماں باپ سے سیڑھی در سیڑھی یا نسلاً بعد نسل، پیڑھی در پیڑھی سیکھتے آ رہا ہے، بولتے آ رہا ہے، سیکھتے آ رہا ہے، اس کی زبان وہی ہے، بولتے آ رہا ہے۔ لیکن جب اس چونکہ اردو وہ پڑھا نہیں، جسے لکھنے نہیں آتا، پڑھنے نہیں آتا، تو یہاں اللہ کا فضل ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں کے آدمی اردو پڑھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ تو آپ کو بھی یہی غور کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ آپ لکھنے والے بھی بنیں اور پڑھنے والے بھی بنیں، اور بولنے والے تو آپ ہیں ہی۔ اب دیہات میں بھی لوگ اردو بولتے ہیں، شہر میں تو بولتے ہی ہیں، دیہات میں بھی لوگ اردو بولتے ہیں، کیونکہ شہر کی زبان اردو ہو گئی، دیہات کی زبان دیہاتی زبان تھی، اپنی گھریلو زبان تھی، علاقائی زبان تھی، لیکن اب جو ہے وہاں بھی اردو زبان کا استعمال ہونے لگا ہے۔ تو یاد رکھیے آپ، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، سین، شین، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، اور اس کا ملانے والا شکل بھی نیچے آپ کے سامنے موجود ہے، سمجھا؟ موجود ہے۔ تو یہ اب آپ کو یہ اسی حساب سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو ملانے والا شکل ہے اس کو لکھنے پر وقت لگائیں گے، اس کا مشق کریں گے آپ۔ کہا ہے کہ دراصل یہی تو ہے جو آپ کو آگے لکھنے دے گا، آپ کو لکھیے گا تو اسی سے لکھیے گا آپ، تو اسی سے آگے بڑھیں گے آپ۔ اس لیے آپ اس کو مشق کریں گے، پورا لکھیں گے۔ ہاں، تو یہ حروف تہجی کی ترتیب آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو۔ آج تک میں اتنا حرف آپ کو بتایا گیا، اور نیچے کے لائن میں اردو کے جتنے ملانے والے شکل ہو سکتے ہیں وہ آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ کو یہ ملانے والے شکل پر محنت کرنا پڑے گا، اس کو دیکھ کر کے اس طرح سے مشق کرنا پڑے گا تاکہ اس شکل کا بن جائے، اور پھر باقی آپ کو بتا دیا ہے کہ کیسے کیسے ملنا ہے۔ اور جب آپ لکھیں گے ملا کر کے تو اس وقت بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس شکل کو کس میں ملانا ہے، وہاں ملانے کے وقت میں آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ ملائیں گے تو تھوڑا غور کریں گے تو وہ بتائے گا آپ کو کہ کس میں کس کو ملنا ہے، کہاں ملنا غلط ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟